الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اتنے اختصار کے ساتھ کام چلا رہا ہوں، وقت کم ہے. معزز سامعین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ان کے بندوں میں سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. میری طرف متوجہ ہوئی ہے. معزز سامعین، تمام تر اہل اسٹیج، قابل قدر علماء کرام، ان کے دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے آپ حضرات تک کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے صرف علماء ہی ڈرتے ہیں. تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو نہیں ڈرتے ہیں وہ علماء ہی نہیں ہیں، ہے نا؟ یہ مطلب ہوا نا معزز سامعین. اور ہمارے صوفیاء کرام، علماء کرام نے صاف صاف لکھا بھی ہے جو نہیں ڈرتے ہیں وہ علماء کے صف سے خارج ہیں. بلکہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے تو بہت بڑی بات لکھ دی. معزز سامعین، آپ غور کریے، حقیقت معنوں میں اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی انسان ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا من الانسان، انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا العلماء. انسان کون ہے؟ علماء ہے. اور یہ علماء کس چیز کے ہوتے ہیں؟ علوم دینیہ کے، دینی علوم کے علماء. حدیث شریف میں آیا العلم ثلاثہ، علم تو تین ہی ہے، قرآن، حدیث اور اجماع امت قیاس، دونوں کو ملا کر. میرے آقا نے فرمایا اس کے سوا جو کچھ ہے وہ فضول ہے. ہاں، اگر ان قرآن و حدیث کے علوم کے ذرائع بنے تو بے شک، وسائل بنے تو بے شک وہ بھی علوم دینیہ میں شمار ہے. معزز سامعین، علم دین، قرآن کا علم ایک عظیم شے ہے، اور اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، سب ہیچ ہے. میں نے امام سخاوی کی المقاصد الحسنہ کے اندر کچھ احادیث پڑھی. اس کے اندر ایک حدیث شریف یہ ہے آیۃ من کتاب اللہ خیر من کل شیء، آیۃ من کتاب اللہ خیر من الدنیا وما فیہا، لقراءۃ آیۃ من کتاب اللہ افضل من کل شیء دون اللہ دون العرش، آیۃ من کتاب اللہ افضل من کل شیء افضل مما تحت العرش. اس طرح کی مختلف احادیث ہیں. ان احادیث کا مطلب یہ ہے، ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت تمام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اور افضل ہے. ایک حدیث شریف میں قرآن کی ایک آیت کو پڑھنا، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت تمام چیزوں سے افضل ہے سوائے عرش کے. ایک حدیث شریف میں ہے ہر چیز سے افضل ہے سوائے خدا کے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز سے افضل ہے سوائے اس کے جو عرش کے نیچے ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں حضرات محترم، ان احادیث کو آپ نے سنا، قرآن کی ایک آیت تمام چیزوں سے افضل ہے، ہر چیز سے بہتر ہے. اب جو قرآن پورے کے پورے قرآن کا حافظ ہو اس کا کیا عالم ہوگا؟ اور جو قرآن پورے قرآن کے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب
کو جانتا ہو اور اس پر عمل پیرا بھی ہو، پھر اس کا کیا کہنا؟ معزز سامعین، یہ علم دین ایک لازوال نعمت ہے، علم دین ایک بے بہا خزانہ ہے، علم دین ایک اثاثہ ہے، علم دین دنیا و آخرت میں انسان کے لیے ایک عظیم شے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حدیث شریف میں پڑھا موت العالمی، موت العالمی، ایک عالم کی موت احب الی ابلیس من 70 عابدا او کما قال، امام سخاوی کی المقاصد الحسنہ میں یہ حدیث شریف ہے کہ ایک عالم جب اس دنیا سے جاتا ہے، میں بات کر رہا ہوں عالم سنی صحیح العقیدہ متدین یعنی دیندار عالم کی، باقی کرپٹ عالم کی میں بات نہیں کر رہا، جو علم دین حاصل کرے اور پھر علم دین کو پس پشت رکھ کر دنیا کی ننگینیوں میں پڑ جائے اور حلال و حرام کو ساری چیزوں کو طاق پر رکھ دے، تو پھر وہ تو عالم ہے ہی نہیں نا، وہ تو علماء کی صف سے خارج ہے اور علماء کے شمار سے باہر ہے۔ معزز سامعین، میں بات کر رہا ہوں عالم سنی صحیح العقیدہ متدین یعنی دیندار علم پر عمل کرنے والے عالم کی۔ جب ایسا عالم اس دنیا سے جاتا ہے، میرے آقا نے فرمایا ایک عالم کی موت شیطان کو 1000 عابد کی موت سے زیادہ سخت گزرتا ہے نا۔ کتنی خوشی ہوتی ہے، 1000 نہیں 70 عابد، 70 عابدن ہے، 70 عابد اگر مر جائیں، ایک عالم اس دنیا سے جائے، شیطان کو کہیں زیادہ غم ہوتا ہے ایک عالم کے جانے پر، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ ایک عالم جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی بھرپائی پھر نہیں ہو پائے گی۔ عالم کی موت ایک ایسی مصیبت ہے جس کی بھرپائی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ معزز سامعین، علم ہی تو ہے کہ جس سے شیطان کے وار کو روکا جا سکتا ہے، علم دین ہی تو ہے کہ شیطان کے مکر و فریب سے روکا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، اس شیطان کے مکر و فریب بڑے ہیں، یہاں تک کہ جب شیطان کی کہیں نہیں چلتی ہے تو ایک انسان کو افضل سے مفضول میں لگا دینے کی وقت کو بھی شیطان غنیمت سمجھتا ہے۔ آپ نے حضرت امیر معاویہ کا واقعہ نہیں سنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بار فجر کی نماز قضا ہو گئی اور آپ کو اتنا غم ہوا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم، صحابہ کرام عالم باعمل تھے اور ان کو نماز کی اہمیت کا پتہ تھا، جماعت کی اہمیت کا پتہ تھا۔ آپ ایک فجر کی نماز کے جانے پر اتنا افسوس کیے، اتنا غمزدہ ہوئے کہ آپ کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا گیا۔ شیطان اگلے دن آیا، وقت سے پہلے آ کر اٹھا دیا، اٹھیے نماز کا وقت ہونے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان کو یہ 500 نمازوں کے برابر ثواب یہ شیطان سے سہا نہ گیا، اور اس نے پھر سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب نماز قضا ہو جائے اور غمزدہ ہو تو 500 نمازوں کا ثواب نہ ملے اور ایک ہی نماز کا ثواب اسی پر بس ہو جائے۔ معزز سامعین، علم دین سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آراستہ کریے۔ اس علم دین کے بغیر انسان جو بھی قدم آگے بڑھائے گا اور جو بھی قدم آگے بڑھائے گا، اگلا قدم اندھیرے میں گرے گا اور آنے والا جو قدم اس کا اٹھنے والا ہوگا وہ گڈھے میں گرے گا۔ اس لیے کہ علم دین کے بغیر ایک انسان کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن و حدیث کے علوم کے بغیر ایک انسان صحیح معنوں میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ جب علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں ایک گناہ سے خوف ہوتا ہے، صحیح معنوں میں خدا کے عذاب کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے۔ خدا کے عذاب کو جب مختلف پیرائے سے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھتا ہے اور جانتا ہے، اس کے دل میں حقیقی معنوں میں خدا کا خوف آتا ہے، اللہ کی خشیت آتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے صرف اور صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔